رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ بانو کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضرورت بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں۔ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کچھ سالوں بعد نہ جانے کیا ہوگا، نہ جانے کون سا دوست کہاں ہوگا، پھر ملنا ہو تو ملیں گے یادوں میں، جیسے سوکھے ہوئے گلاب ملتے ہیں کتابوں میں۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے صرف عیب نہیں بلکہ خوبیاں بھی دیکھیں، کیونکہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق ہی پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش پذیر نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مقیم بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے پاس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے پاس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، ہمارا واحد مددگار ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا نہیں تو یہ اس سے بہتر ملے گا۔ جو محبتیں اللہ کی حدود توڑ کر کی جاتی ہیں وہ محبتیں نہیں بلکہ نفسیاتی خواہشات کی تسکین اور ہوس ہیں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگنے دیتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسوں یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وقت ہر کسی کو سکھا دیتا ہے۔ ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر اترتے ہیں۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔
جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔ اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہو سکے تو محبت بھی نہ مانگو۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلنا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد بھی مرد اپنی من پسند کی عورت کے قدموں میں اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ من چاہیے عورت کو 1 منٹ دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر لیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ ہی بھاری گزرنے لگتا ہے۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو۔ اس بات پر اسے نیند تک نہ آتی ہے، مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جسے مرد ایسا عشق کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا دکھا، اور کچھ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ عزت بھی وہی دے سکتا ہے جو محبت کرتا ہو، ورنہ خالی عزت کرنے والا بہت بڑا دھوکے باز ہوتا ہے۔ عورت کو کسی بھی مقام پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ عزت چھوڑی جا سکتی ہے پر محبت نہیں۔ محبت میں ہم عزت بھی محبوب کو تھما دیتے ہیں۔ وہ جیسا مرضی سلوک کرے، ہم اس کے علاوہ سوچنے سے پہلے مرنا پسند کرتے ہیں۔ جیسے بیوی اگر شوہر کو کچھ برا بھلا بول دے تو وہ غصہ کرنے کے بجائے اسے محبت سے سمجھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم ظرف ہے، بلکہ وہ بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت ہے۔ میری نظر میں ایسی عورت جنت کی حوروں سے بڑھ کر ہے۔ کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہو اور آپ کو بھی اس سے محبت ہو جائے تو ایسے شخص کو کبھی مت کھونا۔ سب چھوڑ دینا لیکن اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ زندگی میں سچا پیار ایک بار کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتا۔ کسی بھی جذباتی فیصلہ، دباؤ، عزت وغیرہ کسی کے بیماری کا ڈھونگ میں آ کر اپنی تمام زندگی لاش کی طرح مت گزاریں۔ آپ کو اپنا ہم سفر چننے کا مکمل اختیار ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی
اس دین سے کوئی چیز بالاتر نہیں ہے، کیونکہ روز آخر آپ کے والدین تک آپ کو پہنچانے سے انکار کر دیں گے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف سے محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہ کرو گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔